فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو أصدق الصادقین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صلوات محمد وآلہ محمد. سورہ مریم کے آخری پورشن میں یہ آیت آئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ واقعی ایمان اختیار کریں گے سمجھ بوجھ کر، اور جب سمجھ بوجھ کر ایمان اختیار کریں گے تو ان کا کردار یقیناً بدل جائے گا، ان کا کردار روشن ہو جائے گا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آخرت میں جو ان کو جزا دے گا اس کے علاوہ دنیا میں ان کو 2 جزائیں ملیں گی. پہلی جزا یہ ہوگی، پہلا ریوارڈ یہ ہوگا کہ جب وہ ان کی مینٹلٹی پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی، فکر اچھی ہوگی، خیالات اچھے ہوں گے تو آپس میں بھی محبتیں پیدا ہوں گی، آپس میں بھی افیکشن پیدا ہوگا، لو پیدا ہوگی. اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہیں گے، جس معاشرے میں رہیں گے، جس ملک میں رہیں گے، وہاں کی سوسائٹی کی نظر میں بھی ان کو ریسپیکٹ ملے گی، لو ملے گا، افیکشن ملے گا. اسی آیت کے متعلق مجھے پتہ نہیں میڈیسن کتنی ہیں، کتنی میڈیسن ہیں؟ 10. کب تک؟ 26 تک. تو انشاءاللہ ان میڈیسنوں میں میں اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کو میں نے پہلے مقصد بتا دیا کہ اسلام کو اگر آپ سمجھ لیں، دین کو آپ سمجھ لیں، خاص طور پر اسلام کا وہ ورژن کہ جو اہل بیت کے ذریعے آیا ہے، تو یہ اسلامک ورژن آپ کو سوسائٹی میں عزت دلانے والا ہے، ریسپیکٹ دلانے والا ہے، محبت دلانے والا نہیں ہے. جہاں نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہاں آدمی کو ریسپیکٹ نہیں ملتی ہے، جہاں پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہاں آدمی کو ریسپیکٹ ملتی ہے. یہ بات اپنے اذہان عالیہ میں آپ رکھیں، پھر میں اسی کو ڈیولپ کروں گا. کسی شے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے پہچانا نہ جائے. نہ پہچاننا سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. آپ تشریف فرمائیں کہ اگلے سال نے میری غلطی پکڑی تھی بھائی، مجھے ابھی تک یاد ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب کوئی میری غلطی پکڑتا ہے. غلطی عاجز ہوتی، یہ خود اسکالر ہے ماشاءاللہ. تو وہ غلطی پکڑنا ان کا یاد ہے مجھے، میں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یس مائی فالٹ. تو فردوسی نے شاہ نامہ لکھا، آپ کو معلوم ہوگا. اب اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک شاعر تو بڑھاتے ہیں بات کو، بہت بڑھاتے ہیں. آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں اہل بیت کے بارے میں.
तो आम बात कह रहा हूँ, आम बात। अहले बैत को तो कहाँ बढ़ाएगा आप, तो उनकी हदी को इनको आगे कहाँ बढ़ाएगा वो, जो कि हद होगी उसको हद से आगे बढ़ाए, इनकी हदी में उनको कहाँ से आगे बढ़ाया जाए। तो फिरदौसी का शाहनामा एक बहुत आलमी शाहकार मास्टरपीस माना जाता है। ये बात सही भी है बिल्कुल। अब बात से बात निकलती है, पाकिस्तान के भी एक बहुत बड़े शायर थे, उससे बताई गई ये बात। उन्होंने भी लिखा शाहनामा, अल्लामा इकबाल नहीं, हफीज जालंधरी अल्लामा इकबाल के बाद शाहनामा इस्लाम हफीज जालंधरी साहब ने लिखा। और शाहनामा इस्लाम जब छपा तो उन्होंने वो शाहनामा इस्लाम जोश के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। अब जोश का मिजाज आप जानते हैं कि वो होश में कहाँ रहते थे। उन्होंने उसी वक्त एक शेर कह के लिख दिया कि इस्लाम का शाहनामा लिखने वाले, इस्लाम को शाही से ताल्लुक क्या है। और सही बात बोले, इस्लाम में शाही कहाँ है, इस्लाम में शाही नहीं है, इस्लाम मौलवी नहीं है। ये लिख के उन्होंने उसे वापस कर दिया, वो खत्म हो गया उसका है। तो शाहनामा फिरदौसी बहुत ज़ख़ीम ये एपिक है। उसका जो पोर्शन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि एक पहलवान था, वैरियर बहुत जबरदस्त, रुस्तम। अब वो था कि कैसा था लग गया। बहरहाल उसने उसको बताया कि इससे बड़ा पहलवान कोई और वैरियर उस जमाने में नहीं था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सोहराब, एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे को फन हर्फ सिखाए, खूब अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, जितने उसको दांव याद थे वो सब उसने सिखा दिए। पता नहीं क्या सोची कि एक दांव उसने उसको जंग का नहीं सिखाया। जमाना आगे बढ़ा, बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया, मुद्दतें गुजर गई, एक दूसरे को पहचानना जो मुश्किल हो गया। फिर फिरदौसी लिखता है कि हुआ ये कि ये जब दो बादशाहों में जंग हुई और दो बादशाहों के लश्कर चले तो एक लश्करी कमान थी सोहराब के पास, और जो दूसरा लश्कर था मुकाबले में उसी कमान थी उसके बेटे सोहराब रुस्तम के पास, एक थी सोहराब के पास। दोनों आमने सामने आ गए, पहचानते नहीं क्यों, न पहचानने वाली बात बता रहा हूँ। अब वो इधर से रुस्तम निकला, उधर से सोहराब निकला, न रुस्तम ने सोहराब को पहचाना। तो वैसे भी मुद्दतें हो गई थी, और फिर ये जिरा और बख्तर और झिलम और क्या क्या लम सब जिसम पर थी, तो उन्हीं पहचान सके। अब रुस्तम की हैरत का आलम ये कि वो नाज़-ओ-दा के साथ मैदान में आया, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। उधर से जो सोहराब आया तो जो ये दांव लगाए वो उसी काट कर दे, जो ये दांव लगाए वो उसी काट कर दे। क्या है भाई ये कौन सा पहलवान आ गया मेरे मुकाबले में। यहाँ तक कि जब उसके सारे दांव खत्म हो गए तो फिर आखिर में उसने वो दांव लगाया कि जो उसने अपने बेटे को भी नहीं सिखाया। अब सोहराब को उस दांव की काट नहीं मालूम थी, चुनांचे रुस्तम ने उसे जमीन पर गिरा दिया, और गिराने के बाद खंजर उसे कहकर उसके सीने में उतार दिया। अपने बेटे के एक ही बेटा था, और ऐसा जबरदस्त बेटा। बेटे ने मौत की आखिरी हिचकों में कहा कि खैर तूने मुझे कत्ल तो कर दिया, लेकिन जब मेरे बाप को पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने पूछा तेरा बाप कौन है, कहा रुस्तम। अब उसने मुंह पीटना शुरू कर दिया। उसकी हालत खराब हुई कि मैंने अपने चहीते इकलौते बेटे को अपने हाथ से कत्ल कर दिया। मसला यही है कि जब आदमी किसी को नहीं पहचानता है तो उसका अपना बेटा होता है, मगर बाप के हाथों से कत्ल हो जाता है सिर्फ न पहचानने की सबब। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश ये है, पहली गुजारिश ये है कि हर कीमत पर मजलिसों की सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। ये मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, इसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। देखिए मुझसे गलती हो गई थी, आपने मुझे कोई तौहीन नहीं की, मिंबर पर नहीं टोका। जब मैं उधर चला गया चाय पीने के तो वहां बताया, आपको खबर भी नहीं, अगर मैंने बताता आपको पता भी नहीं होता। मैंने एक ब्लेंडर क्या तलाश किया ना मुझे, आपको पता ही चला, मैंने एक्शन भी कर लिया उसको। तो जो बैठे, जब तक वो बैठा हुआ है
اس وقت تک ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ جو ممبر بیٹھا ہے اس کی توہین نہیں ہونا چاہیے. بعد میں آپ سے جو چاہے کہیں اس کا بھی فریضہ ہے, اس کا بھی فریضہ ہے. اسی طرح سے جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سامعین جیسے بھی ہوں, یہ معمولی نہیں ہے, یہ سب زہرا کے مہمان ہیں. اس لیے ممبر پر آنے والوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ ان کی توہین نہیں کریں, ان کو ہیومیلیٹ نہ کریں, ان کو سمجھائیں یہ ہمارے اپنے ہی ہیں. بھائی کہیں کہیں ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتا ہے, آپ کچھ سوچتے ہیں میں کچھ سوچتا ہوں, آپ اپنی جگہ صحیح, میں اپنی جگہ صحیح, یا دونوں اپنی جگہ غلط ہوں, یا دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں, لیکن وی ہیو نو رائٹ ٹو ہیومیلیٹ یو. اس لیے کہ آپ سب ایک بیوی کے مہمان ہیں. اگر ہم نے آپ کو ہیومیلیٹ کیا, آپ نہیں آئے تو مجلسوں میں کون آئے گا؟ اس لیے ایک ہی انسٹیٹیوشن ہمارے پاس رہ گیا جس کا نام ہے مجلس. باقی تو کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کالجز ہیں, ہمارے پاس اسکول ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, ہے ہی نہیں. وہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم کو جو کچھ بھی بتانا ہے وہ انہیں مجلسوں سے بتانا ہے. لہٰذا ہمیں بھی پیار اور محبت سے آپ سے بات کرنا چاہیے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی آدمی آ کر یہاں بیٹھے ہیں کچھ بات سے, آپ کو یو ہیو فل رائٹ ٹو میک اپ یور اون ویو پوائنٹ. اس کو بعد میں آپ اس سے کہیں, اس کو ڈسکس کریں, لیکن ممبر کس جگہ کی توہین کبھی نہیں ہونا چاہیے, نہ اس اعلیٰ خانے کی توہین ہونا چاہیے. اس بات کو آپ حضرات, میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے اذان عالیہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بٹھا دیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, ابھی رمضان المبارک آئے گا, ڈر رہا ہوں ذرا سا. آپ اس میں لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے, 200 رکعت نماز پڑھیں گے, دعائیں جوشن کبیر پڑھیں گے, دعائیں ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے سب. میں پوچھوں آپ نے کیا پڑھا, آپ کہیں گے یہ تو نہیں معلوم. واٹس دا یوز آف دس پڑھنا, آپ بتائیے. اتنی لمبی لمبی آپ نے دعائیں پڑھیں, ایک لفظ کے معنی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے. میں دبئی میں تھا ابھی گزشتہ سال. یہ سب چیزیں پاکستانی سے آتی ہیں بھائی. تو پاکستان ہمارا ملک ہے, تو وہاں ٹی وی پر باقاعدہ دبئی ٹی وی پر ایک پاکستانی کو دکھایا کہ وہ ایک پیرٹ لے کے آیا, طوطا. میں نے کہا بھائی یہ پیرٹ, اس میں کیا اتنی اہم بات ہے یہ ٹی وی پر دکھایا گیا؟ وہ اس میں تھی اہم بات. بھائی اس نے پورے صحیح تلفظ کے ساتھ 100% کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ سورہ الحمد سنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. ارے نہیں واقعی, اور پورا سورہ اس نے سنایا. مگر چونکہ بیچارہ جانور تھا, آگے اس نے قل هو اللہ پڑھتے میں اس کو بھول گیا. آدھا سنایا, آدھا اسے نہ سنایا. میں ڈر رہا تھا کہیں پورا سنا دیا پھر کسی مسجد کے امام نہ بنا دیا. گاڑی ہوتے کہ نہیں ہوتی. میں سوچ رہا تھا واقعی کہ پورا سنا دیا تو کہیں یہ کسی مسجد کا پیش امام نہ بنا دیا. تو بھائی اس نے سورہ ہم سنایا, آدھا سورہ توحید سنایا. میں نے خود سنا, 100% کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ. لیکن اسے پوچھے میاں مٹھو تم سمجھے کیا سمجھا بیچارہ؟ وہ کچھ نہیں سمجھا. وہ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کا عربی سیکھنا تو مشکل ہے, ویسے کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ناممکن تھوڑی. یہودیوں نے کیسے اپنی ہیبرو زبان کو برقرار رکھا ہے, انہوں نے کیسے اپنی زبان کو برقرار رکھا ہے, ایک ڈیڈ لینگویج کو انہوں نے زندہ کر دیا. جی گھروں میں اپنے سب بھی بولتے ہیں. خیر میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ حضرات چاہے عبادتوں میں تھوڑی کمی کر دیں, نہ پڑھے 200 رکعت نماز, مگر 200 رکعت نماز میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے وہ خالی آپ اسلام کے بارے میں غور و فکر پر صرف کرتے ہیں. دیکھیے اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی جو شیعہ اور سنی دونوں میں معتبر ہے تو میں جرات کبھی نہ کرتا. رسول نے فرمایا فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. تھوڑی دیر تک اگر تم نے اپنے دین کے بارے میں فکر کر لیا پازیٹیولی, سیریسلی, سنسیئرلی, تو یہ 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے.
اس لیے کہ جب تم اسلام کو فکر نہ کرنے سے ڈر ہے، فکر کرنے سے کوئی ڈر نہیں۔ ساری مصیبت جو آتی ہے وہ لوگوں سے آتی ہے جو فکر نہیں کرتے۔ میرے میلاد میں شیعہ سنی بالکل نہیں ہے، شیعہ سنی وہ پرابلم ہے، لیکن آج جو اسلام پر مصیبت آئی ہوئی ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہے کہ جو نماز بہترین پڑھتے ہیں، روزے بہترین رکھتے ہیں، حج پورے خلوص سے کرتے ہیں، قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ مست ہو جائیں، مگر پوچھئے یہاں کیا ہے؟ بلینک، کچھ نہیں، جان دینے پر تیار ہیں۔ اب جان دینے پر تیار ہے تو ہو، لیکن وہ تو جان لینے پر بھی تیار ہے بھائی۔ بے خطا انوسینٹ لوگوں کی جان لینے پر تیار ہے، تو جو گروہ انوسینٹ لوگوں کی جان لینے پر تیار ہوگا اس کی وجہ سے اسلام کی امیج بنے گی یا بگڑے گی؟ بگڑ رہی نا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ کو جو ورژن آیا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، یہ سیکریفائس کا ورژن ہے، کلنگ کا ورژن نہیں، یہ قربانی کا ورژن ہے، قتل کرنے کا ورژن نہیں ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو پھر کبھی تفصیل سے پڑھوں گا۔ یہ بات آپ حضرات کے رہنے آگے بڑھنا چاہیے کہ یو آر ریپرزینٹیٹیو آف یور اون ریلیجن، یور اون کمیونٹی، امیج آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کی امیج اچھی ہوگی تو آپ کے جتنی مذہبی رسمیں ہیں اس کی بھی امیج اچھی ہوگی۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور خدا نخواستہ آپ کی امیج گر جائے گی تو آپ ہی کاندھوں پہ یہ رضائی ٹکی ہوئی ہے، آپ ہی کاندھوں پہ یہ نمازیں ٹکی ہوئی ہیں، آپ ہی کاندھے پہ روزے ٹکے ہوئے ہیں، آپ ہی کاندھے پہ یہ حج ٹکا ہوا، یہ بھی سب گر جائے گا۔ تو یہ سب ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کاندھوں کا بھی عظیم ہونا ضروری ہے جن کاندھوں پہ یہ رسمی عبادت کی موجود ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے آج کی تمیری مجلس سے بھی تو میں نے طے بھی نہیں کیا مجھے پڑھنا کیا ہے، جو آپ کہیں گے پڑھوں گا۔ میں نے کچھ چیلنج کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کی خواہش کا مجھے لحاظ رکھنا پڑے گا نا، میں آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں۔ تو جب آپ فکر نہیں کرتے ہیں، فکر سے بڑی اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ تھنک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مذہب دھیرے دھیرے سلپ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ کے اوپر سپرسٹیشنز آ جاتی ہے، جب فکر غائب ہو جاتی ہے۔ ابھی میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، میرے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھا جا رہا تھا مولانا کیا کریں، بولتے مولانا کیا بتائیں، کیا ہوا بھائی؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اب ٹارگٹ چھاپنے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، پرچے جو ہیں وہ چھپ چھپ کر تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک پرچہ چھپ کر تقسیم ہو رہا ہے کہ بی بی زینب خواب میں آئی ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ایک پرچہ سنیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ادھر بھی تقسیم ہو رہا ہے ادھر بھی تقسیم ہو رہا ہے، ان کے کوئی شیخ ہے مدینے کے، انہوں نے خواب میں آ کے بتایا ہے یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، اس پرچے کی 50 کاپیاں چھاپ کے تقسیم کرو، نہیں کرو گے تو تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہارا بھائی مر جائے گا، گھر جو ہے برباد ہو جائے گا، بزنس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ خود غور کیجئے، خالی 50 پرچے نہ تقسیم کرنے کی یہ سزا کون دے سکتا ہے کہ بیٹے کو مار ڈالے، بھائی کو مار ڈالے، بزنس کو تباہ کر دے، گھر کو جلا ڈالے؟ اسلام عقل اور عدل کا دین ہے بھائی۔ اسلام کی بیسس ہے، دو یہ اصول ایسے ہیں جس کو ویٹو پاور حاصل ہے، نتھنگ اگینسٹ ریزننگ، نتھنگ اگینسٹ جسٹس۔ اگر کوئی ان دو سے ٹکرا رہا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، یہ اصول اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ یہ تو عوام پرست نہیں۔ میں نے دیکھا چھپا ہوا باقاعدہ دیکھا اخبار میں کسی نے، مولانا صاحب میرے آنے سے پہلے گجرات میں کوئی جگہ تھی، دیکھیے کہاں مسلمان پہنچ گئے اور ہندو بھی پہنچ گئے، تو وہ یہ ہوا کہ گجرات میں ایک سڑک جو تھی وہ بیچ سے پھولنا شروع ہو گئی، ایک روڈ جو تھی بیچ سے پھولنا شروع ہو گئی۔ اب ہندو بھی جمع ہو گئے کہ یہاں سے گنیش جی کا پرکٹ ہونے والا ہے، ان کا گنیش جی کا پرکٹ ہونے والا ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے،
مسلمان جمع ہو گیا کہ یہاں کوئی شہید مرد ہے. مرد نہیں ہوتا جو شہید ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. یہاں کوئی شہید مرد ہے، یہاں کوئی شہید مرد ہے. اب ہندو ادھر جمع ہو گئے، مسلمان 2-3 دن کے بعد جب وہ سڑک پھوٹی تو دیکھا کہ سیور لائن کی اس کا پانی دیتا ہوا نکل رہا ہے. وہ تو شہید مرد ہے اور وہ تو شہید. یہ اس سے مذہب کی بڑی توہین ہوتی ہے. اور پھر لوگوں کے خیالات، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اسی کو مذہب سمجھتے ہیں اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو اگر سمجھیں اور اس کے جو پیغام ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، جو اس کا مشن ہے اس کے اوپر آپ چلیں، تو آپ کے آپس میں مسئلے حل ہو جائیں. اسلام مسئلے پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، پرابلمس کریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، بشرطے کہ مسئلے آپ اسی کے سپورٹ کر دیں. یہ غور کریں نا. ہماری شریعت کی، بس سمیٹ رہا ہوں میں، ہماری شریعت کے شریعت الہیہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ شریعت اس رسول کے ذریعے آئی ہے کہ جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، جس نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا تھا، جس کا کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ مجھے جواب دیجیے اس کا. اس نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ شریعت اتنی سوفسٹیکیٹڈ اور اتنی کمپلیٹ ہے کہ دستور ساز اسمبلیز بنتی ہیں، قانون بنانے والی پارلیمنٹ بنتی ہیں، برسوں کے غور و فکر کے بعد وہ قانون بناتی ہیں، مگر اس میں بھی جھول رہ جاتا ہے. یہ کیسا ایک انسان تھا کہ اس نے وہ شریعت ہمارے پاس بھیجی ہے کہ جس میں کہیں سے کوئی فلا نہیں. اب مجھے موجود ہے تو میں اسی مجلس سے کہوں آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں کہ اسلامی شریعت ہے کیا. اسلامی شریعت ہے کیا؟ مصیبت ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہمارے لیے کیا ہے؟ شریعت لایا ہے مولا، انٹرپریٹیشن کرتا ہے ملا. ملا میں دیکھیے ایک بات سمجھ لیے، میں علماء کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں، میں خود مقلد ہوں، لیکن جب میں ملا کا لفظ استعمال کروں تو ہمیشہ آپ سمجھ لیں میں کٹ ملا اس سے مراد ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے چورے ہے، جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہو سوائے نیگیٹو تھنکنگ کے، سوائے لڑانے کی باتوں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہو. تو ایک اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس شریعت کے ذریعے اللہ کا، اللہ خود کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ اس شریعت کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. مذہب نے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ مشکلیں پیدا کر رہا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک الگ مسئلہ ہے. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جس نے آپ کے لیے شریعت بنائی ہے وہ دنیا میں بھی آپ کو مسائل سے آزاد کرنا چاہتا ہے، آپ کو ریسپیکٹفل زندگی دینا چاہتا ہے، آپ کی غربت کو دور کرنا چاہتا ہے، آپ کی جہالت کو دور کرنا چاہتا ہے، آپس کی لڑائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، شرافت انسانی کا جوہر آپ نے پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کو بکاؤ مال ہونے سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو لوٹا ہونے سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو ہمارے کیا کہا جاتا ہے، گھوڑا کیا کہا جاتا ہے، انسان کیا کہا ہے، پاکستان میں لوٹے کہے جاتے ہیں، انسان کیا کہے جاتے ہیں، چمچے، چمچہ ہونے سے بچاتا ہے. اور کر رہے ہیں تھالی کا بیگن کہاں بھائی، تھالی کا بیگن تم کہیے، تھالی کے بیگن کہہ لیجیے اس کو. ہاں لوٹا، بعد الیکشن سے پہلے تھالی کے بیگن ادھر سے ادھر ہوا کرتے ہیں، بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں. آپ کو باعث زندگی دینے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام آپ کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ریسپیکٹفل لائف دینے کے لیے آیا ہے. انشاءاللہ یہ شریعت کس نے بنائی ہے؟ اہل بیت کے فضائل سے مجلس خالی نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کس نے بنائی ہے؟ کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرمائے. بڑا ان کے کرم ہے میرے اوپر، بہت کرم ہے. میں ان کے احسانوں کو بھول نہیں سکتا. ہمیشہ انہوں نے بڑا میرا لحاظ رکھا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں. ابھی بیٹھے تو مجھے پاکستان برابر یاد آ رہا ہے. پاکستان میں تھا ایک عالم چلنا، یاد ہے آپ کو؟
کتنا قد تھا اس کا بھائی؟ 8 7 کیوں کہنے بھائی؟ 8 فٹ سے بھی زیادہ تھا. جب وہ امریکہ میں آیا ہے تو میں امریکہ ہی میں تھا. JFK ایئرپورٹ پر جب وہ اترا ہے تو وہ کھڑا ہوا تھا سامنے, اور نیو یارک ٹائم میں تصویر چھپی تھی کہ وہ امریکن جو اپنے کو اونٹ سے کم نہیں سمجھتے تھے وہ اس کے سامنے بونا دکھائی دے رہے تھے. تو عالم چندہ کھڑا ہوا تھا اور ایک امریکن کہہ رہا تھا او مائی گاڈ. تصویر اسی طرح سے تھی, او مائی گاڈ. اللہ, ان کو بھی اللہ یاد آ گیا عالم چندہ کو دیکھ کر. کتنا اونچا تھا عالم چندہ بھائی؟ ایک بات بتائیے, یہ عالم چندہ جو 8 فٹ یا اس سے بھی کچھ زیادہ قد رکھتا تھا, یہ جب رحم مادر میں تھا تو کتنا بڑا تھا؟ جب یہ رحم مادر میں تھا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر ماں باپ اسے دیکھنا بھی چاہتے تو بغیر مائکروسکوپ کی مدد کے نہیں دیکھ سکتے. اتنا چھوٹا تھا کہ اگر نیکڈ آئی سے دیکھنا چاہتے نہیں دیکھ سکتے تھے. سمجھ لیجیے, ماں باپ اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر وہ رازق دیکھ رہا تھا. وہ رازق نہ فقط یہ کہ دیکھ رہا تھا بلکہ رزق پہنچا بھی رہا تھا. اگر رزق نہ پہنچا رہا ہوتا تو گروتھ کیسے ہوتی؟ گروتھ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق پہنچانے والا رزق پہنچا رہا تھا. ایک مصیبت میں جانا چاہیے بھائی. ہمارے علماء ہم کو فیملی پلاننگ کی اجازت دیتے ہیں. آیت اللہ سستانی نے بھی اجازت دی ہے, آیت اللہ خامنئی نے بھی اجازت دی ہے. وہ تو صحیح ہے, اسلام ریشنل ریلیجن ہے. اب وہ جناب میری جو ان سے وہ ہوتی ہے لوگوں سے جو ہیں دوسرے حضرات ان سے جو گفتگو ہوتی ہے, کہتے ہیں اللہ رازق ہے. ان کو رازق کے معنی ہی نہیں, اور ان کے رازق کے معنی کیا ہے؟ وہ سمجھتے خالی دال روٹی کھلانے والا ہے. کیا بتائے گا؟ دیکھ لیجیے آپ کیا نام. اللہ رازق ہے. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رزق کا ہمیشہ کل بھی اگر ہو تو آپ لوگوں کا وقت اچھا مجھے کیا ہے. رزق ایک پورا زبردست میکینزم ہے بھائی, ایک پورا سسٹم ہے. اب دیکھیے آپ اس کا رزق کہ ماں کے رحم کے اندر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ بغیر مائکروسکوپ کے دکھائی نہیں دے سکتا مگر وہ راستے دیکھ رہا ہے, اور اکیلا عالم چندئی کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ ایسے اربوں کروڑوں بچوں کو دیکھ رہا ہے جو نطفے کی شکل میں اپنی ماں کے رحم کے اندر ہیں, اور سب کو رزق پہنچا رہا ہے. رزق نہ ہو تو گروتھ نہیں ہو سکتا. اب بچہ بڑھا یہ مجھے سب کیسے معلوم ہے, میرا اپنے جو میڈیکل کالج ہے وہاں میوزیم میں وہ بچہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سب لگا ہوا ہے, ماڈل سے رکھے ہوئے ہیں نمونے, میں سب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اب اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں کی پیٹ کے اندر ایک جھلی کے اندر بند ہے, سیلڈ ہے. سن لیجیے آپ کو معلوم ہوگا, ناک اور منہ بھی سیلڈ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ناک اور منہ سیلڈ ہے. غذا ناک سے جاتی ہے یا منہ سے جاتی ہے؟ رازق کدھر سے بھیجے غذا؟ مگر جب تک اس کے ڈائریکٹ کنٹرول میں کوئی مخلوق رہتی ہے وہ بھوکا نہیں رہتا. بھوک وہاں سے آتی جہاں بیچ میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں. ابھی اس کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. تو ناک بھی بند ہے اور منہ بھی بند ہے. قرآن کہتا ہے وقالت یہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں, کم بختوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ نے دکھا دیا کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جہاں سے رزق جاتا ہے وہ راستے بند ہیں. مگر کوئی بچہ اگر ڈائریکٹ ہمارے سپرویژن میں تو وہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے یہاں سے جاتا ہے, یہاں سے رزق جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے آپ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے, کیا وزڈم ہے اس پورے میکینزم کے پیچھے. کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک جھلی کے اندر ہے, وہاں آکسیجن نہیں ہے. آکسیجن نہیں تو بچہ سانس کیسے لے گا؟ اس لیے منہ اور ناک سیل کر دے گا کہ وہ سانس نہیں لے سکتا. اور جیسے ہی یہ بچہ ماں کے پیٹ کے باہر آتا ہے, ماں کے پیٹ کے باہر آنے کے بعد جب آکسیجن ہوتی تو سانس لیتا ہے. ماں کے پیٹ میں سانس لے, کسی ڈاکٹر سے پوچھیے ماں کے پیٹ میں سانس لے تو مر جائے,
माँ के पेट के बाहर आने के बाद अगर सांस न ले तो मर जाए। है कोई पीछे का नहीं है ना कोई? आते ही बच्चा रोता है, आप समझते हैं क्योंकि हम पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, जिसको देखा आवाज बंद कर रो रहा है। अबे रो नहीं रहा है, वो उसका दिल काम कर रहा था, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहा है, चीख रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर लंग्स के अंदर जाए और वो उसमें कैफियत पैदा हो एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज वो करता है, इसका कैसे रो रहा है। और क्या आपने मिल रहा है उसको, नहीं मिल रहा है उसको। अच्छा, ये बच्चा अब माँ की गोद में आ गया, ये बच्चे को कुछ मालूम है? ही नो समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कुछ जानता ही है कि मैं कौन हूं, क्या हूं? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मगर वो जो कहते हैं राज़िक, अल्लाह राज़िक है, तो मैं तुमको राज़िक बता रहा हूँ कैसा है। इसे कुछ नहीं पता है, मगर कुछ पता न होने के बावजूद भी बस एक बात मालूम है कि मेरा रिज़्क़ कहाँ है और उस रिज़्क़ को मैं कैसे अपने पेट के अंदर पहुंचा सकता हूँ। कितना मालूम है, क्योंकि ये मालूम न हो तो भूखा रह जाए, भूखा रहे तो मर जाए। कुछ नहीं जानता, मगर ये जानता है कि मेरा रिज़्क़ कहाँ है, और जैसे उस रिज़्क़ तक उसके होंठ पहुंचे, होंठों ने चलना शुरू कर दिया। अब कहाँ से पढ़ता हूँ आपके साथ? तो ये भी आप देख लीजिए कि जब बच्चा माँ के गोद में आता है तो मिल्क थोड़ा लाइट होता है, रफीक होता है, इसलिए उसके मैदे में सलाहियत नहीं है। जितना मैदे में सलाहियत आती जाती है उतना उतना उसके थिकनेस में इजाफा होता जाता है। ये सब बातें हैं पढ़ने वाली, और क्या। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई आलम करना जो 8 फीट के थे, जब वो 8 फीट के हुए तो मैं देखा इनके हाथ भी हैं, इनके पांव भी हैं, इनके आंखें भी हैं, इनके कान भी है, इनके नाक भी है, इनके दहन भी है, इनके जबान भी है, इनके ब्रेन भी है, इनके लंग्स भी है, इनके हार्ट भी है, इनके स्प्रीन भी है, इनके लीवर भी है, सब कुछ है। जब ये माँ के रहम में एक जर्रे की हैसियत रखते थे तो मुझे तो ये जर्रे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक डॉक्टर इसी जर्रे के अंदर क्या देख रहा था? एक डॉक्टर इसी जर्रे के अंदर 8 फीट का आदमी देख रहा था, जिसके हाथ भी हैं, पांव भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, दांत भी हैं, लीवर भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, पूरा बॉडी। और उस बॉडी के अंदर क्या है वो तो अब आज खुल रहा है। मौलानी तो पहले क्या कहते कि वो अन्ना का जर्मुन सगीर वफीकन सवल आलमुल अकबरू, वो इंसान अपने को एक छोटा सा जिस्म न समझना, पूरी कायनात तेरे जिस्म के अंदर समाई है। वो फिर कभी हंस करूंगा और फिर कभी हंस करूंगा। तो ये 8 फीट का इंसान जिसके आंखें भी हैं, जिनके नाक भी है, कान भी है, जबान भी है, ब्रेन भी है, सारे हाथ पांव हैं, ये सब उस जर्रे के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अपने खालिक को पहचान लीजिए। खालिक की क्रिएशन का तरीका ही ये है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को छोटी से छोटी चीज में रखता है। जब आपकी बात ये समझ में आ जाएगी तब मौला की बात ये समझ में आएगी। पता नहीं मैंने पढ़ा या कि नहीं पढ़ा है, लोग मुतालिया कम करके सुनी सुनी बातें पढ़ते हैं। लोगों ने पढ़ा, मैंने खुद सलाह कहते हैं सूरह हम की तफसीर बयान कर रहे थे मौला इब्ने, कहा सूरह हम की तफसीर बयान कर रहे थे? भाई क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? सूरह हम की तफसीर नहीं बयान कर रहे थे। सूरतुल हम्द का जो पहला लफ्ज है, द फर्स्ट वर्ड अल हम्द, इब्ने अब्बास ने पूछा अल हम्द के माने क्या है? सुनिए पूरा वाकया। इब्ने अब्बास ने पूछा कि अल हम्द के माने क्या है? मोहतका अल हम्द के माने बताऊं कि पहले ये बताऊं कि अल हम्द में जो अलिफ आया उसके मानी क्या है, और उसके बाद जो लाम आया उसके मानी क्या है, उसके बाद जो हा आया उसके माने क्या है, जो मीम आई उसके माने, और दाल आई उसके माने क्या है? तो इस सबके अलग अलग माना है। कहा सबके अलग अलग माना है। फिर आपने अलिफ का माना बयान करना शुरू किया, तो इतनी देर गुजर गई कि रात का एक हिस्सा खत्म हो गया। फिर हा के माने बयान करना शुरू किए, फिर 5 हरफों के माने बयान करने में पूरी रात। तब उसत मौला ने कहा इब्ने अब्बास, ये तो एक लफ्ज की तफसीर मैंने बयान की है। अगर पूरे सूरह की तफसीर बयान करूं, पूरे सूरह की तफसीर बयान करूं, तो अगर वो कागज पर लिखी जाए तो उसका बोझ उठाने के लिए 70 ऊंट चाहिए होंगे।
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنے علوم کائنات ہیں وہ سب سمٹ کر قرآن کے اندر آ گئے ہیں. قرآن کے جتنے علوم ہیں وہ سمٹ کر الحمد میں آ گئے ہیں, الحمد سمٹ کر بسم اللہ میں آ گیا ہے, بسم اللہ سمٹ کر بائے بسم اللہ میں آ گیا ہے, بائے بسم اللہ سمٹ کر ایک نقطے میں آ گیا. لوگ کہتے ہیں ایک نقطے میں کیسے آ جائے گا عالم چننا, ایک ذرے میں کیسے آ جائے گا. اس پر تباہ اللہ دے دیں آپ دعا کریں. اب اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ وہ انا نقطۃ تحت الماء, وہ نقطہ جس میں علوم کائنات سمٹ کر آ گئے ہیں, جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. انا نقطۃ تحت الماء, میں ہوں وہ نقطہ کے جو بے کے نیچے, گویا کہ پورا قرآن میرے سینے میں اترا ہوا ہے. اب آج کے زمانے میں سمجھانے میں اس میں کیا لگتا ہے, آج کو کب جانتے ہیں, چپس کا دور ہے, کمپیوٹر چپس آپ کے لوگوں کے ساتھ. ابھی تو دنیا کہاں جا رہی کوئی انسان کی نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو پاور کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, بیکاز نالج از دا پاور. نالج جو ہے وہ پاور ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ آپ مجلسیں کریں, ضرور کریں. مجلسیں ہماری بیک بون ہے. ماتم آپ کریں, ضرور کریں. ماتم ہمارا بیک بون, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, لیکن نالج کو نہ چھوڑیں, ایجوکیشن کو نہ چھوڑیں. میں انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے سامنے, اس لیے کہ ایجوکیشن, نالج وہ صفت ہے. دیکھیے اللہ نے اپنی خلقت میں ملائکہ سے لے کر پتھروں تک پیدا سب کو کیا ہے, رزق سب کو دے رہا ہے, قوتیں سب کو دی ہیں, لیکن اپنی صفتیں کسی کو نہیں دی سوائے انسان کی. اپنی صفتوں کا ایک پورشن صحیح جس نے کسی کو, ملک کو بھی نہیں دیا ہے, صرف انسان کو دیا ہے. اور علم انہی صفتوں میں سے آتا ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے. اب اللہ کے علم تو لامحدود ہے بھائی, ان لمیٹڈ اس کی نالج ہے, لیکن اس نے اپنی نالج کا ایک حصہ انسان کو دے دیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا. جب اس نے علم دے دیا, نالج دے دی ہے, تو پھر اب علم جہاں ہوگا وہاں جمود نہیں ہوگا, وہاں اسٹیگنیشن نہیں ہوگا. یہ بات آپ یاد رکھیے. بس میں کہہ رہا ہوں تو سنتے جائیے اور یاد رکھتے جائیے. ہنی بھی ہے نا, یہ چھتا بناتی ہے. آپ بنا سکتے ہیں ویسا چھتا؟ نہیں بنا سکتے, مگر اس میں انسٹنکٹ ہے, نالج نہیں ہے. اس لیے یہ ہمیں بھی آج جیسا لاجواب چھتا بناتی تھی 100 برس پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی, 1000 برس پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی, 10,000 برس پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی. اگر 1,00,000 برس پہلے تھی تو اس وقت بھی ایسے ہی بناتی تھی, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. اس لیے بس ایک جملہ یاد رکھیے کہ جہاں علم نہیں ہوتا ہے, جہاں نالج نہیں ہوتی ہے, وہاں جمود ہوتا ہے, اسٹیگنیشن ہوتا ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں حرکت ہوتی ہے, وہاں ڈائنامک ہوتا ہے. آپ کہاں رہتے تھے؟ بھٹوں میں, کیوز میں رہتے تھے, کیوز میں رہتے تھے آپ. آج آپ کہاں ٹہل رہے ہیں؟ انسان چاند پر ٹہل رہا ہے. مسلمانوں کو چاند دکھائی بھی نہیں دیتا رمضان کا. یہ ایک الگ مرحلہ ہے, یہ مرحلہ ایک الگ مرحلہ ہے. انسان چاند پر ٹہل رہا ہے, مسلمان چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں دکھائی دے رہا ہے. کیا کیا اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے. یہ میرے خیالات اپنے الگ ہیں. آئی ہیو مائی اون ریزرویشن, تو اس پر تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن ہماری یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. جہاں علم ہوگا, یاد رکھیے, جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں جہالت ہوگی جھگڑا وہیں ہوگا. انسان چاند کے اوپر چلا گیا, کوئی جھگڑا ہوا بھائی؟ وہ وہاں پہنچ گیا, وہاں سے پتھر نمونے لے کر وہاں کے راکس کے اور نیچے پلٹ کر آ بھی گیا, کوئی جھگڑا ہوا؟ اب وہ امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے ان پتھروں کو, ابھی تو بھائی یہ اتنا مسئلہ ہمارے لیے کافی ہے, لمبا زمانہ لگے گا ہم کو ریسرچ کرنے میں کہ یہ ہے کیا.
ہمارے یہاں چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں سوری جو مسئلے حل کرنا نہیں چاہتے، دے آر وکٹم آف ایگوئزم. میں بھی لندن میں تھا، پرسوں کا واقعہ ہے. خوجہ فیڈریشن کا جو چارٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا نماز صبح کا وقت 5:48 in the morning. دوسرا چارٹ میرے پاس آیا، اس میں لکھا ہوا تھا 5:15. 32 منٹ کا ڈفرنس، 32 منٹ کا ڈفرنس. اب چلو نماز تو چل جائے گا، رمضان میں جلائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ آدمی کس پر افطار کرے گا؟ 32 پر کرے گا، 15 پر کرے گا کہ 48 پر کرے گا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی کیلکولیشن کی ضرورت ہے؟ اس میں بہت غور و فکر. دیکھیے میں تو خود ہی سب سے تعلق رکھتا ہوں نا، سیلف کرٹیسزم ہے نا یہ، میں کسی کو تھوڑی برا کر رہا ہوں. ارے یہ مسئلہ تو 2 منٹ میں حل ہونے والا ہے بھائی. آپ کنٹری سائڈ میں چلے جائیے جہاں الیکٹریسٹی کی روشنی نہیں ہوتی ہے، اور جانے کے بعد خود دیکھ لیجیے کہ ڈاؤن کیا بجے ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ لیجیے کون سا ایسا مسئلہ ہے. لیکن لوگ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو چاند کا مسئلہ تو پھر الگ رہا. خیر میں ہندوستان میں کنٹرول کر لیتا ہوں، میں 2 عیدیں نہیں ہونے دیتا وہاں پر کسی بھی صورت سے. میں وہ کچھ مینورنگ کر کے جہاں حساب کر کے میں وہ ایک ہی عید جو ہے وہاں انسان ایک ہی ہوتی ہے. سب لوگ میری بات مانتے نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو آپ کا اکیڈمک اپروچ ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں اسی لائن کو میڈیسن پڑھوں گا، جیسے جو آپ کہیں گے. اکیڈمک اپروچ ہونا چاہیے آپ کا، ریشنل اپروچ ہونا چاہیے. ڈونٹ بی ایموشنل when you are trying to solve some problem. ایموشنز مسئلوں کو الجھا دیا کرتے ہیں. اہل بیت کا میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ وہ ورژن اسلام کا جو اہل بیت کے تھرو ہم تک آیا. مولانا میری اولاد کے برابر ہیں، تشریف فرمائیں کہ پوچھیے کیا مسئلہ ماشاء اللہ ان کی بھی نظر ہے. اہل بیت کا کردار 250 برس تک ہمارے سامنے رہا ہے. آپ ایک موقع مجھے ایسا بتا دیں کہ جہاں اہل بیت کی کسی فرد نے کسی پرابلم کو جذباتی طور پر حل کیا ہو. ایک موقع مجھے بتا دیں، ایک موقع مجھے بتا دیں 250 برس کے عرصے میں جہاں جذباتیت کا شکار ہو کر وتھ ایموشنل اپروچ رسول نے یا رسول کی نسل میں آنے والے ائمہ نے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. آلویز دے ٹوک اے ریشنل اپروچ. ہمیشہ انہوں نے عقل کو آگے رکھا، عقل کو آگے رکھا، عقل کو آگے رکھا. اور اسی لیے ان کے فلسفے کو کامیابی ملی، ان کے تعلیمات کو کامیابی ملی، ان کے مشن کو کامیابی ملی. اس لیے کہ ایموشنل اپروچ ہمیشہ ناکامیابی کی دلیل ہوتا ہے اور ریشنل اپروچ ہمیشہ کامیابی کو اپنے ساتھ لاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ دیکھیں ایک آدمی برین واش کیا جاتا ہے لوگوں کو، کیسے کیسے برین واش کیا جاتا ہے. اب شام میں جس کی حکومت تھی آپ کو معلوم ہے اس نے لوگوں کو ایسا کیسا برین واش کیا تھا کہ جب 19 رمضان کو مولا علی کے سر پر تلوار لگی نماز کے عالم میں اور یہ خبر شام پہنچی تو شام کے لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نماز پڑھتے تھے. یہ ہوتی برین واشنگ، یہ ہوتی برین واشنگ. اب سیریا کا ایک آدمی اس کا برین واش کر دیا گیا تھا. اس نے سیریا سے لے کر مدینے تک کا سفر صرف اس لیے کیا کہ میں حسین ابن علی سردار جوانان جنت ان کو گالیاں دوں جسٹ. اور وہاں سے اونٹ پر بیٹھ کر مدینے آیا، مدینے میں پوچھتا ہے حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے، حسین. اس سے ملتا جلتا واقعہ امام حسن کے لیے بھی آپ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ واقعہ ہے دونوں کے لیے ملتا جلتا، دونوں کے لیے. خیر وہ امام حسین تشریف لا رہے تھے. اب آپ امام حسین کی شخصیت جانتے ہیں، کیا شخصیت ہے جس نے یہ کہا تھا کہ الموت اولی من رکوب العاری، موت آسان ہے میرے لیے، ذلت کا برداشت کرنا مشکل ہے. عزت کی موت ذلت زندگی سے بہتر، یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں.
تو وہ امام کے سامنے آیا، لوگوں نے پوچھتے 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 بتایا لوگوں نے کہ یہی ہے، اس نے ان کو ڈھونڈتا پھرا تو اس کا من کیوں پوچھ رہا گیا امام کے سامنے. اور امام کے سامنے جانے کے بعد امام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی، گالیاں دینا شروع کی، معاذ اللہ سب و شتم کرنا شروع کیا. سیکھیے امام سے سب و شتم کرنا شروع کیا، گالیاں، رف لینگویج، ہیوملیٹیو لینگویج. امام خاموش کھڑے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود کہتا ہے کہ ایسا یہ خاموش کھڑے ہوئے تھے کہ میں سمجھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. دیکھا تم نے؟ تو کہا کہ میں آگے بڑھ کے میں نے ان کے جو آباد تھی اس کا دامن پکڑ کے جھٹکا دیا کہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو آپ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے. اس کے بعد امام نے کیا فرماتے ہیں نحن الجبال القواصف لا یزعزعنا العواصف، ہم حلم و بردباری کا وہ مضبوط پہاڑ ہیں کہ گالی اور گفتار کے طوفان ہم سے ٹکرا کر پلٹ جاتے ہیں مگر ہم کو ہلا نہیں پاتے. پتا ہل جاتا ہے نا، ہوا کے جھونکے سے پہاڑ تھوڑی ہلتا ہے. ایک بات اب تو آپ کے سامنے ایک پرابلم اور بھی ہے آپ کے لیے. اس وقت دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ. کتنی اونچائی ہے اس کی؟ 9 کلومیٹر. 9 کلومیٹر یہ اونچا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. زمین کے اندر کتنا یہ بتائیے پہلے؟ زمین کے اندر کتنا ہے؟ زمین کے اوپر تو 9 کلومیٹر ہے، مجھے ہی معلوم ہے. زمین کے اندر کتنا ہے؟ جب آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے 125 کلومیٹر. 125 کلومیٹر زمین کے نیچے ہے، تب 9 کلومیٹر اوپر دکھائی دے. ایمان کی شان بھی یہی ہونا چاہیے ہے کہ 125 کلومیٹر نیچے، 9 کلومیٹر اوپر. تب پھر یہ شان پیدا ہوتی ہے کہ طوفان ٹکراتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. کسی کو بات ہی نہیں. امام اس سے لے کر اپنے گھر میں آ گئے، اس سے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، مشکلیں جو اس کی ہیں وہ حل کر رہے ہیں. اپنے گھر میں رکھا بڑی دیر تک، کچھ گفٹ وغیرہ دیے اس کو. اس کی کیا خطر؟ اس کو برین واش کیا گیا، اس کی کیا خطر ہے؟ اب جب وہ نکلا وہاں سے تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ فرزند رسول جب میں مدینے میں آیا تھا تو مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور اب آپ سے بڑھ کر میرا کوئی چاہنے والا نہیں. دیکھا آپ نے؟ اگر ایموشنل اپروچ امام کا ہوتا تو یہ جیسا آیا تو اس سے بدتر ہو کر واپس ہو جاتا. آدمی کو بدلنے کے لیے ہمیشہ ریشنل اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے، ایموشنل اپروچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب دوسری مثال آپ کو دے دوں. مجھے احمد صاحب سامنے آ گئی. سرکار سید الشہداء کا سفر ہے، کوفے کی جانب جا رہے ہیں. سینکڑوں مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حور کا لشکر سامنے آتا ہے، 1000 سپاہی، امام کے ساتھ 200 سپاہی سے کم و بیش. اور آنے کے بعد امام نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس چلنا ہے، اس کی بیعت کرنا ہے. کہا اگر میں اس پر تیار نہ ہوں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. بھائی صاحب آپ نے اگر ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں کہیں ایسا واقعہ دیکھا ہو پلیز مجھے بتائیے. یہ سب جو شخصیتیں تھیں دیور ایکسپشنل، دیور میریکل. جیسے قرآن کا سورہ میریکل تھا ویسے ان کی سیرت کا جو میریکل تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ تمہارے ہونٹ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تمہاری آنکھیں حلقے کے اندر کیوں چلی گئی؟ اب جب یہ امام سوال کر کیا جواب دے گا بتائے گا وہ؟ اس نے ہمارے پاس پانی کا اسٹاف جو تھا وہ واٹر اسٹاف ختم ہو گیا اور اب پیاس سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے. امام نے کہا اب تو ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. اب تو سب سے پہلے ہم تمہاری پیاس بجھائیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حور اور کے سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا جائے. ہے کہیں مثال اس کی؟ اگر آپ نے اس کی مثال دیکھی ہو تو مجھے بتائیں. پڑوس میں جو حضرت امریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں
انہوں نے کوئی ایسی مثال قائم کی ہے؟ بتائیے، کہیں نہیں ملا۔ یہ سارے سلوگنس ہیں، اس میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اصل جو ویلوز ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ پانی پلا دیا گیا، اس کے بعد امام نے دیکھا کہ جن گھوڑوں پر یہ سوار تھے اور سے ان کی زبانیں باہر نکلی پیاسی ہے۔ امام نے کہا بھائی ان جانوروں کی کیا خطا ہے، دیکھو کتنے پیاسے ہو رہے ہیں، یہ ان کی زبان منہ کے باہر نکل آئی ہے، انہیں پانی پلا دو۔ اب امام کے ساتھیوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، جو آپ دیکھ رہے تھے وہ ہم نہیں دیکھ رہے تھے، آپ نے بہت پانی اپنے ساتھ لے لیا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ پانی اتنا کیوں لے رہے ہیں، لیکن اب راز کھلا کہ آپ کی منظر میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کو پانی پلانا ہے دوسروں کو۔ مگر فرزند رسول اب یہ گھوڑے تو ایک دو گلاس پانی سے تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی، اگر ہم نے اپنا پانی گھوڑوں کو پلا دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ پانی نہیں بچے گا، اور آپ کے ساتھ بیویاں ہیں اور آپ کے ساتھ معصوم بچے ہیں، یہ عرب کا ڈیزرٹ ہے، عرب کا ریگستان ہے، یہاں پانی آسانی سے ملتا نہیں ہے۔ امام نے کہا میرا مالک اللہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں کسی جانور کی زبان بھی پیاس کے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ 3، جس میں ارشاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان سے بہتر کسی کو نہیں بنایا، ہی از مائی ماسٹر پیس، لیکن جب یہ ہمارا راستہ چھوڑتا ہے تو یہ سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے بدتر پھر تم ڈھونڈو گے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ میں لندن کی وجہ سے پڑھا تھا، اس میں بتائی تھی یہ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ کنٹراسٹ سب سے بہتر آپ کو کربلا میں دکھائی دے گا کہ جہاں ایک طرف وہ انسان ہے کہ جن سے بہتر انسان دنیا میں آپ کو نظر نہ آئیں گے، اور دوسری طرف انہی کے مقابلے میں وہ انسان جن سے بدتر انسان آپ کو تاریخ بشر میں نہیں ملیں گے۔ یہ حسین ہے کہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہ لشکری عزیز ہے کہ جس کے سامنے اسی حسین کا بیٹا 6 مہینے کا، اس کے منہ سے زبان نکلی، وہ حسین جانوروں کی زبان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور اس لشکری عزیز کے سامنے جہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جن کے پیاس سے امام نے بجھایا تھا، اور وہ دیکھ رہے کہ معصوم بچے کی زبان ہونٹوں پر پھر رہی ہے، مگر یہ کہ انہیں پانی پلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کنٹراسٹ آپ کو جیسا کربلا ملے گا ایسا ہی کنٹراسٹ نہیں ہوگا۔ بس حسین کربلا کو یاد رکھیے، کربلا کے میسج کو یاد رکھیے۔ آپ کو ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ہم جو اسلام کا صحیح ورژن ہے وہ آپ کو صرف اور صرف اور صرف اس سلسلے سے ملے گا کہ جو اہل بیت سے آ رہا ہے۔ یہاں شرافت ملے گی، یہاں امانت ملے گی، یہاں انسانیت ملے گی، یہاں علم ملے گا، یہاں علم ملے گا۔ بس عزیزانو، مجلس ختم کے قریب آ رہی ہے۔ بی بی زینب کا ذکر عام طور پر ان زمانوں میں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین نے اگر اسلام کو بچایا تھا تو زینب نے حسین کو بچایا، مگر زینب کے مقابلے میں حسین کا اسلام کو بچانا آسان تھا، اور زینب کا اسلام کو بچانے کے لیے جو مصیبتیں اٹھانا پڑیں وہ حسین کی مصیبتوں سے بہت زیادہ تھی۔ اس لیے کہ غیرتدار انسان کے لیے تلواریں کھا کر اپنی جان دے دینا ہی کوئی بات ہے بہت بڑی، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر فاطمہ کی بیٹی سے سر کا چادر کا چھیننا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ عزاداران حسین، اللہ ان مجلسوں کو قائم رکھے، اللہ آپ کی تمام تمناؤں کو پورا کرے، آپ کو شفاعت اہل بیت نصیب ہو۔ دیکھیے، جس وقت عباس ابن علی رخصت ہو کر جا رہے تھے زینب سے، تو زینب نے یہ نہیں کہا کہ بھیا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب علی اکبر رخصت ہو کر جا رہے تھے تو حسین سے نہیں کہا کہ بھیا یہ علی اکبر کو پالا تھا، بھائی معمولی بات تھوڑی ہے، علی اکبر کو پالا تھا، زینب نے پالا تھا، اور پالے کی محبت اولاد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس وقت بھی زینب نے کہا کہ بھیا مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا. ایک موقع بس ایسا آیا ہے کتنے آپ کو امام حسین کا تشریف لے لیں, زینب نے نہیں فرمایا, لیکن بس ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب زینب نے امام وقت سے مرنے کی اجازت مانگی. اور وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت یہی تھا کہ جب حسین شہید ہو گئے اور لشکر جھپٹا خیموں کی طرف, بیویوں کے پاس جو معمولی زیور تھا بیویوں نے اچھال کر دے دیا کہ لو زیور کی تلاش ہے تو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. لیکن جب چادروں پر ہاتھ ڈالا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر بیوی اپنی چادر سے لپٹی جاتی تھی کہ یہ چادر ہم سے جدا نہ کرو, یہ چادر ہم سے جدا. جب چادریں چھین لی گئی تو بیویاں خیموں کے اندر آئی تشریف آئی خیمے کے اندر. پھر انہوں نے ایک خیمے کو جلایا, بیویاں دوسرے خیمے میں, دوسرا خیمہ جلا دیا, تیسرے خیمے میں, یہاں تک کہ شمر نے حکم دیا کہ اب سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگا دی جائے. بس دالان حسین مجلس ختم ہو رہی ہے. جب سارے خیمے ایک ساتھ جلنے لگے تو زینب اس خیمے میں آئیں کہ جہاں ایک بیمار ہو ناتواں امام غش کے عالم میں پڑا ہوا تھا. اللہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, ایک امام حسین ہیں اور ایک امام زین العابدین ہیں. کربلا میں حسین کا دور امامت ختم ہو گیا, کربلا سے امام زین العابدین کا دور امامت شروع ہوا. حسین کی دور امامت کا آخری حکم کیا تھا سن لیجیے. حسین کی امامت کے دور کا آخری حکم یہ تھا کہ حسین زیر خنجر شمر تھے, زینب خیمے کے باہر آ گئی تھی, چادر سر پر موجود تھی, مگر حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خیمے کے اندر واپس جاؤ, خیمے کے اندر واپس جاؤ. یہ امام حسین کا آخری حکم ہے کہ زینب چادر کے اندر بھی خیمے کے باہر آ گئی تو مزدور امام برداشت نہیں کر سکا اور کہا خیمے کے اندر واپس چلی جاؤ, خیمے کے اندر واپس چلی جاؤ, خیمے کے اندر واپس چلی جاؤ. اب آپ غور کریں کہ وہ دوسرا امام جس کی امامت کربلا کے میدان سے شروع ہو رہی ہے, یہ امام حسین کا آخری حکم ہے کہ خیمے کے اندر واپس ہو جاؤ. امام زین العابدین کا پہلا حکم کیا ہے کہ خیمہ جل رہا ہے, اور پھوپھی نے آ کر شانہ ہلایا اور کہا کہ بیٹا بیٹا آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, اب تم امام وقت ہو. نے بہت حسن و خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا کہ تمہارا بابا شہید ہو گیا, اب تم امام ہو. امام زین العابدین نے آنکھ کھولی, آنکھ کھولنے کے بعد زینب نے کہا کہ بیٹا گھر جل رہا ہے. میں غلط بات نہیں کر سکتا, تاریخ میں آپ دیکھیں جیسی جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹا گھر جل رہا ہے, امام نے گھر جلنے کی فکر نہیں کی. کہا پھوپھی گھر جل رہا ہے وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, مگر یہ بتائیے کہ آپ کے سر کی چادر کہاں ہے؟ جلتے ہوئے گھر میں جلتے ہوئے گھر کی فکر نہیں ہے, پھوپھی کے سر کی چادر کی فکر ہے. پھوپھی نے کہا کہ بیٹا یہی تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اب تم امام وقت ہو, میں تمہارے علاوہ کس سے مسئلہ پوچھوں, سر سے چادر چھین چکی ہے, گھر جل رہا ہے, کہو تو گھر کے اندر جل کر مر جائیں, کہو تو گھر کے اندر گھر کے باہر نکلیں. امام نے فرمایا کہ وقت اب گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے, گھر کے باہر تشریف لے چلیے. بیویاں حکم امام سے منظور ہو کر خیمے کے باہر نکلی, مگر واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کے نعرے بلند کرتی ہی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.